اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو عزتوں اور ذلتوں کا مالک ہے۔ آج ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، ہم نیشنل پریس کلب کی جانب سے میٹ دا پریس پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس پروگرام کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ہم جو نیشنل پریس کلب کے جن کو ہم فرینڈز آف نیشنل پریس کلب کہتے ہیں، ایسے ہمارے دوست، ایسے ہمارے جو افراد ہیں، جو پالیٹیشینز ہیں، جو ڈگنیٹریز ہیں، ان کو انوائٹ کرتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ پاکستان کا دنیا بھر میں نام روشن کرتے ہیں، بلکہ پاکستان کی بہتری کے لیے، ان کے اداروں کی بہتری کے لیے، انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے بہت بڑے کام کرتے ہیں۔ اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ آج وفاقی وزیر ریلوے اور مسلم لیگ نواز کے چند ایسے رہنماؤں میں شامل ہوتے ہیں، یا اگر میں یہ کہوں کہ دلی کے واحد رہنما ہیں جنہوں نے مسلم لیگ نون کو دلی میں زندہ رکھا ہوا ہے، اور اپنے کاموں کی وجہ سے زندہ رکھا ہوا ہے۔ کہ سیاسی ان کی جو جدوجہد ہے وہ طویل جدوجہد ہے، اور زمانہ طالب علمی سے پالیٹکس کے ساتھ منسلک ہیں حنیف عباسی صاحب۔ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور میں صدر نیشنل پریس کلب اظہر جلوی صاحب، ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے قائد صحافت پاکستان پبلک یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ صاحب بھی موجود ہیں، ان کی طرف سے اور نیشنل پریس کلب کی پوری باڈی کی طرف سے اور تمام جو ہماری جرنلسٹ کمیونٹی ہے ان سب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی۔ کیونکہ 2 روز قبل جب ہم عباسی صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے اور ہم ان سے سوال کر رہے تھے کہ بتائیں گے ریلوے میں کیا ہوا ہے، تو وہ کچھ ایسی چیزیں ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم تو حیران تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کچھ ایسے منصوبے بتا رہے تھے کہ جن کے بارے میں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ان پر عمل درآمد ہو گیا تو ہم جو دوسرے ملکوں میں جا کر وہاں کی ریلوے اور وہاں کی جو ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، تو پاکستان میں بھی ایک دن وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا کہ ویسے سب اوور چلے۔ تھینک یو جی، سب سے پہلے سیکرٹری صاحب آپ کی کمپلیمنٹ کا بہت شکریہ، اور آپ نے جن الفاظ سے نوازا ہے یہی میرا حصہ ہے۔ میں اپنے بھائی افضل بٹ صاحب کا، پریزیڈنٹ جلوی صاحب کا، محمد عباس صاحب نے کافی ذکر آپ نے یہاں کیا، فیاض صاحب بیٹھے ہیں، بہت سارے اور دوست احباب بیٹھے ہوئے، سب کے نام میں مانتا ہوں۔ میں اس کو مختصر کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے پریس کلب، اس پریس کلب سے میری آج کی شناسائی نہیں ہے، سب جانتے ہیں، نہ آج بیٹھا ہوں ممبر تھے نہیں تھے، ہم ٹریڈرس کو لیڈ کرتے تھے، اس وقت بھی اس پریس کلب میں ہم آیا کرتے تھے، جب ہم سے مشکلات سے گزر رہے تھے اس وقت بھی آپ کے یہاں آ کے اپنا مقدمہ پیش کرتے تھے۔ تو میں اس سے پہلے کہ اپنی پریزنٹیشن خاص طور پر صرف پاکستان ریلوے پہ فوکس کریں گے، سیاست پہ بھی جس وقت آپ کہیں گے یہ پریس کلب ہمارا گھر ہے، ہمارے دوست بھائی، ہماری پرانی ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ہماری ایفیلیشن ہے، ہم نے اپنا زندگی کا جو سفر، سیاسی سفر جو ہے وہ سونے کا چمچ لے کر ہم پیدا نہیں ہوتے، بلکہ ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں اپنی چیزوں کو بتاتے ہوئے کہ کیسے کیسے ہم نے یہ بنائی طے کی۔ بہرحال آج فوکس میں پاکستان ریلوے پہ کروں گا، لیکن اس پہ جانے سے پہلے کیونکہ ایک عابد عباسی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے جن کا، اور دوسرا میرا خیال ہے آپ جلوی صاحب کو اور محترمہ نیر صاحبہ کو اور افضل بٹ صاحب کو جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا، اور خود میں نے کہا کہ میں میرا اسٹاف سارے موجود آئی ٹی ڈائریکٹر جو پاکستان ریلوے کے آئی ٹی ڈائریکٹر ہے وہ موجود ہیں، اور میرے لائسنس افسر موجود ہیں، میرے یہاں پروٹوکول افسر موجود ہیں، میرے پی آر موجود ہیں، میرا پورا اسٹاف یہاں موجود ہے۔ لیکن اس پہ جانے سے پہلے انہوں نے یہاں پہ جم کا ذکر کیا ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، ڈیولپمنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میری یہ جو اس سال کے جو پیسے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ میں کوئی 10 کروڑ کے قریب کی کام جو ہے اس پہ فنڈ لگاؤں آپ کے جم کے اوپر، اور یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اس لیے کہ پنجاب کے اندر جس طرح میری بہن مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، تو آٹھوں میں لگ گیا پنجاب، یعنی ہمیں سڑکوں کے لیے، گلیوں کے لیے، ان چیزوں کے لیے بہت زیادہ پیسہ جو ہے صفائی کے لیے، ہاسپٹلس کے لیے، اسکولوں کے لیے، آپ یقین مانیں اتنا پیسہ دیا، میں نام بھی میں فکر نہیں بتاتا کیونکہ پھر اس میں آپ کو پتہ سیاسی طور پر بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ یعنی مجھے امید ہے کہ میرا کوئی اسکول اور کالج ایسا نہیں رہ جائے گا جو ہم انڈسٹری مقابلہ نہ کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب میں آپ کو بھی اپنے جو مقصد ہے اس کی طرف
اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے میں نے 45 منٹ کنٹینیو پرائم منسٹر آف پاکستان کو ریلوے کے حوالے سے پریزنٹیشن دی. اب وہ یہاں موجود نہیں ہیں لیکن ان کے بہاف پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے کہا کہ انکلوڈ کرتے ہوئے کہ تو پہلا فیڈرل منسٹر جس سے میں پریزنٹیشن لے رہا ہوں, آپ پہلے فیڈرل منسٹر ہیں جو پریزنٹیشن دے رہے ہیں. یعنی میں نے خود, حالانکہ ہر جگہ سیکرٹریز جو ہوتے ہیں وہ پریزنٹیشن دیتے ہیں اور اس میں سوالات ہوتے ہیں, میرے کے سوالات ہوئے, میں نے جوابات دیے. آج میں سمجھتا ہوں یہ میرا ایمان کی حد تک ہے اور ہر جگہ یہ نوٹ کرتا ہوں کہ پاکستان ریلوے سے پاکستان کی ترقی جو ہے نا وہ وابستہ ہے. اور اس کو تمہید مانتے ہوئے میں تھوڑی سی گزارش آپ سے کروں گا کہ ہم چاہتے ہیں, پاکستان چاہتا ہے کہ ہر کو بیکورڈنگ اور ریجنل کنیکٹیوٹی, اگر یہ تینوں چیزیں اگر کرنی ہیں تو اس کے لیے آپ کو ریلوے کو پروموٹ کرنا ہوگا, ریلوے کو اپ لفٹ کرنا ہوگا. ہمارا جو جس کا نام آج کل جس دشمن کو ہم نے شکست دیا الحمدللہ ہماری فوج نے اور ہماری قوم پوری کی پوری, کوئی پختون رہا نہ کوئی پنجابی رہا نہ کوئی بلوچ رہا نہ کوئی جنوبی رہا نہ کوئی کسی رہا, سب مل کے پیچھے کھڑے ہو گئے اپنی فوج کے. اور ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن سے ہم نے وہ جنگ جیتی. وہاں پہ اس سال 7 کھرب روپیہ جو ہے انہوں نے ریلوے کو دیا اور 3 کھرب انہوں نے روڈز کو دیا. ہمارا بالکل یہاں سے الٹا ہے سارا معاملہ. لیکن ہم رونے دھونے کی بجائے ہم نے بہتری کی طرف چلنا شروع کر دیا اور بتا دیا, ہم اسے قبل از وقت بتا دیا کہ اگر پاکستان ریلوے کے ٹریکس ٹھیک نہیں ہوں گے, اس کے جو کوچز ہیں, اس کی جو ویگنز ہیں وہ نہیں ہوں گی, اور ٹریک ML1 ہو 2 ہو 3 ہو, تینوں برابری کی سطح پہ ان کو آگے لے کے ہم نہیں چلیں گے تو پاکستان کی وہ ترقی جس کا خواب ہم سب دیکھ رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہوگی. اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پر فوکس کیا اور جلد انشاءاللہ ریلوے کے حوالے سے بہت بڑی بڑی خوشخبریاں جو ہیں وہ آنے والی ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے میں آپ کے سامنے 100 دن ہوئے مجھے ریلوے کو جوائن کیے ہوئے, اور جب ریلوے کو میں نے جوائن کیا تو آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں, میں آپ جرنلسٹ ہیں, میں تو جب کوئی جرنلسٹ ابھی بھی مجھے کوئی ویڈیو بھیجتا ہے نا تو میں اس کی بات, وہ کہتا ہے پنکھا بند ہے, وہ کہتا ہے AC بند ہے, وہ کہتا ہے آپ کے یہاں اسٹیشن کے اندر گندگی ہے, تو سب سے زیادہ لو میں اس چیز کو کرتا ہوں. میں اسی وقت ایڈریس کرتا ہوں, اس چیز کو بھیجتا ہوں اپنے متعلقہ افسران کو کہ یہ کیا ہے. نیکسٹ اسٹاف کے اوپر یقین مانے چیزیں ایڈریس ہو جاتی ہیں, اس کے اوپر بھی میں ان کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں جو کرتے ہیں. لیکن میں نے آتے ہی 2-3 چیزوں کے اوپر فوکس کیا. فوکس یہ کیا کہ ہم اس وقت پاکستان ریلوے کو کس ڈائننگ ہے, مختلف کارز کی ڈائننگ کارز ہیں جو اس وقت امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. آگے چلیں, یہ فوڈ اتھارٹی, یہ فوڈ اتھارٹی جو ہے ڈفرینٹ اب اسٹیشن پہ جا رہی ہے. آگے یہ دیکھیں تمام اسٹیشن پہ جا کے یہ انشور کر رہی ہے کہ سب اسٹینڈرڈ جو ہے وہ کھانا آپ کو نہ ملے, یا کوئی بھی سب اسٹینڈرڈ مشروبات میں سے کوئی چیز آپ کو نہ ملے. کوالٹی آپ کو جسے کہتے ہیں آپ کا فوڈ وہاں پہ میسر. آگے جائیں پھر آگے جائیں. اچھا اب آ جائیں, یہ ہماری اس وقت 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں. ہمارے پاس اس وقت ویگنز نہیں تھی جو فریٹ, آپ دیکھیں دنیا کے اندر فریٹ سے کمایا جاتا ہے, پیسنجر پہ سبسیڈائز کیا جاتا ہے. اور آج بھی ہمارا جو ساتھ والا ملک ہے جس کو ہم نے شکست دی ہے وہ 73% فریٹ سے کماتا ہے, 27%. ابھی ہم نے جو ریونیو کمایا اس میں 67% ہم نے پیسنجر سے, باقی ہم نے فریٹ سے. ہم چیزیں جاتی تھی یہاں سے, تو ان کے اوپر تقریباً تیار کی ہماری ٹرین. لیکن یہ ایران اسرائیل جنگ نہ ہوتی تو ہم 22 تاریخ کو یہ روانہ کر چکے ہوتے. اور اس کا روٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم یہاں سے اس کو لے کے جاتے لاہور سے تافتان, اور اس کا جو روٹ بنتا وہ یہی تھا کہ لاہور, روڑی, تافتان اور زیدان یعنی ایران, پھر وہاں سے ترکمانستان, قازقستان اور پھر وہاں سے. یہ ہمارے بالکل تیار تھی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی. اس کے علاوہ ہم ازبکستان کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ افغان ٹرانزٹ سے, کہ ہماری جہاں تک ٹرین جائے گی آگے سے پرابلم پہ یہ سب لے کے جائیں گے. لیکن وہ روٹ کے اوپر بھی ہماری فزیبلٹی بن رہی ہے. ہم نے بجٹ میں رکھے ہیں $5 ملین ہم نے رکھے ہیں, فزیبلٹی کے لیے $5 ملین ازبکستان میں رکھے ہیں. یہ بولان میں یہ بند تھی وہاں پہ ہماری بلوچستان کے اندر. پھر ڈیرہ غازی خان شٹل ٹرین ہم نے 5 سال سے بند کی.
खुशाल खान खटक 5 साल से बंद थी, सियालकोट एक्सप्रेस 10 के 12 साल से बंद, जिसको आके हमने रिस्टोर किया। अब एक और ट्रेन जिसकी 19 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो इफ्तिताह करने जा रहे हैं, बिजनेस ट्रेन की अपलिफ्टिंग, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हम इंशाल्लाह ताला बनाने जा रहे हैं जदोई साहब, और वो ट्रेन देखने के काबिल होगी इंशाल्लाह। और इकॉनमी के कोचेज भी उसके साथ हम नहीं लगाएंगे, उसके साथ हमारी जो AC पार्लर और बिजनेस ये भी सारी हम नहीं लगाएंगे। वाईफाई वहाँ पे उसकी पूरी डिजिटाइज होगी, पूरी की पूरी जो हमारी ट्रेन होगी इंशाल्लाह ताला। आगे चलें, आउटसोर्सिंग देखें, हमने जिससे पहले कहा ये ट्रेन हमारी जो है वो तकरीबन 9 ट्रेन आउटसोर्स हो चुकी हैं, बाकी 11 ट्रेन का भी इख्तियार आ चुका है। फिर जो लगी वैन इसके साथ होती है 41 की 41 हमने आउटसोर्स कर दी। फिर ये फ्रेट ट्रेन इसका भी इख्तियार आ चुका है, और ये भी इंशाल्लाह ताला महीने के अंदर सारी की सारी हम आउटसोर्स करने जा रहे हैं। फिर नीचे आ गए ये स्लीपर फैक्ट्री खोले, ये स्लीपर फैक्ट्रीज हैं, जो स्लीपर कहते हैं वो जो पटरी के ऊपर ये जो सामने पड़े हुए ये आपने देखे होंगे। और ये हमारे पास इस वक्त तीनों फैक्ट्रीज के अंदर जो उसकी इस वक्त की प्रोडक्शन है वो 2, 4, 6 और तकरीबन 6, 6.5 या 7 लाख की है। हमें तो चाहिए आगे, क्योंकि हम कराची टू रोडी बनाने जा रहे हैं, हम ML3 बनाने जा रहे हैं रेकोडिव की वजह से, उसके लिए तो हमें 15 लाख चाहिए। हमारी तो ये सारी मशीनरी जो है ये बहुत बाबा आदम के ज़माने की आप समझ लें, जिस तरह भी कह लें, वही पुरानी मशीनरी हमारे पास पड़ी हुई है, तो उससे तो हम मीट नहीं कर सकेंगे, और ना ही हमारे पास ये रिसोर्सेज है रेलवे के बाद। इसको आउटसोर्स करने के लिए इख्तियार जो है पूरा तैयार है, या आज का पूरा मॉडल इसमें दिया जो आगे चलो। ये जी रॉयल पाम आपको पता है कि 22 से ज़्यादा चीज़ बनी थी, जो खूबसूरत चीज़ जो थी वो किसी न किसी हवाले से एक तनाज़ा बना हुआ था उसके ऊपर, उसको अल्हम्दुलिल्लाह आज कल की डेट में आज डेट थी या कल थी आज थी, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आपने आखिरी डेट अब दी है उसको आप खोल दे बिड्स को, तो इंशाल्लाह हमारी कोई महीने 22 तारीख को बिड खुलनी और शफाफियत इतनी होगी कि आपके सामने ये बातें कर रहा हूँ, आप ही के सामने खुलेगी और सबके सामने खुलेगी, जिसको जो बेहतर होगा उसको हम लोग एवार्ड कर देंगे, ताकि वो अच्छे तरीके से इसको चलाएं। आगे चलें, हमारे ये है हमारे हॉस्पिटल्स हैं हमारे तकरीबन पिंडी वाले को निकाल के करने देते हैं, तो ये हमारे पास 6 के करीब बड़े हॉस्पिटल इनको आउटसोर्स करने जा रहे हैं, और रोड शो इनका होने जा रहा है, और बिड्स भी उनका इश्तिहार आ गया है, तो फिर बिड्स जो है उसके ऊपर निगोशिएशन होगा। आगे चलें, ये 500 बेड के बनेंगे। फिर है स्कूल, हमारे पास 14 स्कूल हैं, 5200 बच्चा रेलवे की एम्प्लॉइज का पढ़ता है, और वो 5200 बच्चा प्रोटेक्ट करते हुए वो उतनी फीस देगा। चेंज क्या आएगी कि हमारे एम्प्लॉइज के बच्चे की जो क्वालिटी एजुकेशन है और इन्वायरमेंट जो है वो ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा, और दूसरा जो आएगा वो 60,000 दे 70,000 दे, हमें से बेहतर हम शेयरिंग पे उसके साथ जाएंगे। जो भी वो स्कूल लेगा, जो प्रॉफिट कमाएगा, जो रसीद काटेगा, ये नहीं कि साल बाद हमें आगे के लिए बचे कुछ नहीं, जो रसीद काटेगा उसमें हमें 25% देगा, 20% देगा। आगे बढ़े, ये भी ऐड आ गया इसका। ये डिजिटाइजेशन है, इसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि आप मोबाइल के ऊपर हमारा रास्ता ऐप है वो इतना इफेक्टिव नहीं, मैंने पहले ही कहा, लेकिन उसके पैदल हम जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है उसके साथ हमारा एग्रीमेंट हो रहा है। इंशाल्लाह ताला ये 117 भी इतना एक्टिव हो जाएगा जैसे आप किसी बैंक के लिए कार्ड के लिए करते हैं उस तरीके से वो हो जाएगा, और आपकी टिकट भी आसानी के साथ आपके मोबाइल से जो है वो हो जाएगी। आगे सोलराइजेशन और मीटराइजेशन, हम क्या करते थे, रेलवे वाले एक जगह से बिजली आती थी, सारे को जितनी मर्जी खर्च कर रहा, अब तकरीबन 26,660 हमारे मीटर थे, जो 18,300 जो मीटर के गैर कर रहे थे वो 18,394 पे हो गया, बाकी 8,200 जो है वो भी हम 155 स्टेशन हमारे जो हैं वहाँ पे सोलर, जैसे आपका नेशनल प्रेस क्लब में सोलर देख के मैं खुश हूँ, इसी तरह 155 स्टेशन पे हम सोलर लगाने जा रहे हैं। आगे चली जाएगी, 64 भी चली जाएगी स्पीड, अगर हम ट्रैक को एडजस्ट करेंगे तो हम 2 घंटे में लाहौर से पिंडी पहुँच जाएंगे। आगे जब वापस जाएँ
اس سے کا نتیجہ یہ نکلا کہ 250 ارب روپیہ اگلے آنے والے 3 سال میں پنجاب گورنمنٹ نے پنڈی لاہور کے لیے فاسٹ ٹرین کے لیے رکھ دیا. 2 ارب روپیہ اس سال فیزیبلٹی رپورٹ بنانے کے لیے، کوئی آسان کام چھوٹا تو نہیں. تو 250 ارب 3 سالوں میں خرچ کر کے انہوں نے اس ٹریک کو اپلفٹ کیا. ساتھ ہی ان کو ہم نے دیے یہ کھولے اربن. پھر ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیں اچھا وہ 3 کروڑ لوگوں کو جو ہے پنڈی لاہور جو ہے وہ فائدہ دے گا. یہ دیکھیں یہ پھر انہوں نے کہا کہ ہماری لوگ، انہوں نے خود کہا کہ جو باقی جو میرے ٹریک ہیں، جو برانچز ہیں جو پنجاب کو ملاتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا کچھ بند ہیں کچھ چل رہے ہیں، لیکن اسی طرح جیسے بندہ موٹر سائیکل پہ چلا رہا ہو گاڑی کی جگہ، تو اس طرح کی ہے اسپیڈ. وہ شدرا سے ناروال ہے، ناروال سے سیالکوٹ ہے، لالا موسا ہے، فیصل آباد ہے، شور کوٹ ہے، شیخو پورہ ہے، رائے گنج ہے، کوٹندو ہے. یہ سارے کے سارے 8 اسٹیشن بنتے ہیں جن کے لیے انہوں نے 50 ارب روپیہ آنے والے 3 سال کے لیے رکھ دیا. یعنی اگر آپ جائیں گے اس بجٹ کو دیکھیں گے تو وہ ان کے 2 ارب روپیہ فیزیبلٹی رپورٹ کے لیے. اس میں وہ ڈی ایم یو چلائیں گے. ڈی ایم یو دکھائیں، یہ ڈی ایم یو ہے. یہ بڑی سائنس نہیں ہے، لگتی بلٹ ٹرین ہے، لگتی پتہ نہیں کون سی ٹرین ہے، یہ گلاس ٹرین ہے، لیکن یہ عام ٹرین ہے. یہ آپ ملیشیا نے چائنا سے 6 ماہ میں آپ آرڈر دیں، ود ان 6 منتھ پہنچتی ہے اور 3 ارب روپیہ اس کی قیمت. تو یہ ڈی ایم یو چلانے جا رہے ہیں ان 8 روٹس کے اوپر. اس طرح کی ٹرین چلے گی جو آگے بھی انجن ہے پیچھے بھی، اور انجن میں بھی پیسنجر بیٹھتا ہے. انجن کے اندر بھی وہ ہے، ویسا انجن نہیں ہے، یہ بڑا ماڈرنائز ہے. یہ دیکھیں اندر جیسے یہ ان کے پائلٹس بیٹھے ہوئے. یہ اس طرح کے ڈی ایم یو پنجاب حکومت ان 8 روٹس پہ چلانے جا رہی ہے. یہ وہ چیزیں آئیں گے کھائیں گے کریں گے، لیکن وہ والی نہیں. یہ جو اس بجٹ میں ریفلیکٹ ہوئی تب میرا حوصلہ بڑا کہ میں آپ کے سامنے لے کے آؤں. آگے چلیں، پیچھے نہیں پیچھے. اس کے بعد یہ لیول کراسنگ دیکھیں جو حادثے ہوتے ہیں نا پاکستان ریلوے کے، اس میں سے اگر آپ کو میں یاد دلا 2000 کے قریب 1700 کچھ ان مینڈ لیول کراسنگ ہے جہاں پہ کوئی پھاٹک نہیں. کتنے؟ 1800 اور 436 ہیں پنجاب میں. ان میں سے 150 لیول کراسنگ جو یہ لیول کراسنگ ہونے یہ پچھلے دنوں ایک حادثہ ہوا ہے ہمارے اربوں روپے کے لیے لوکوموٹیو ہے. ٹرالی پھنس گئی، ٹرالی والا بھاگ گیا، وہاں پہ جا کے یہ میرا ساتھ. اب یہ ڈیلے اس میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ اس کے لیے پھر ہم نے 150 ان مینڈ جو تھکلی پاپولیٹڈ ایریا میں تھے وہ پنجاب گورنمنٹ کو دیے. انہوں نے 9 ارب روپیہ آنے والے 3 سال کے لیے رکھے. 9 ارب روپیہ لیول کراسنگ کے لیے. واپس جائیں یہ اب آپ ایک اور بڑی زبردست. انہوں نے پھر پنجاب ٹورزم نے ہمارے 3 اسٹیشن جو ہے آج سی این ڈبلیو تینوں اسٹیشن سے بیٹھ کے ایسٹیمیٹ لگا ہے. لاہور، پنڈی، ٹیکسلا پنجاب ٹورزم نے اڈاپٹ کر لیے. اس پہ ایلیویٹر لگنے جا رہے ہیں، ایسکلیٹر لگنے جا رہے ہیں، اس پہ خوبصورت لاؤنجز بننے جا رہی ہیں، اور یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہے. اور پھر آپ پلیٹ فارم کی ٹکٹ جو ہے وہ کریں گے تو پھر اندر جا سکیں گے. اور اسی طرح اگر آپ کے پاس ٹکٹ ہوگا تو اس کے لیے اندر آپ کی انٹری ہوگی. اس طرح کے جدید یہ 3 اسٹیشن پنجاب حکومت بنانے جا رہی ہے. آگے تو گرین بیلٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ شدرا سے لے کے کوٹ لاکھپت تک دونوں طرف لینئر پارک بننے جا رہا ہے. پیچھے اور پنجاب جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے ہماری ٹریک کے ارد گرد جو ہے وہ فروٹ ٹریز لگانے جا رہا ہے. وہ ایم او یو بھی پنجاب کی صوبائی حکومت نے اپروو کر دی ہے. اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کام کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان حکومت یہ بڑی میں 15 دن پہلے گیا کوئٹہ، اس کے بعد بھی 7 دن بعد بھی گیا ہوں. تو میں نے انہیں بتایا کہ پنجاب حکومت نے یہ انیشیٹو ریلوے کے اوپر لے لیے. تو مفتی صاحب نے کہا کہ وہ ان کے پاس پیسہ بھی زیادہ لیکن ہم اپنے جسے کے مطابق جو ہے نا اپنا حصہ ڈالتے ہیں، آپ بتائیں. میں نے کہا کہ آپ بتائیں. انہوں نے کہا سریاب سے لے کے نا کچھ لاکھ تک اور پھر آگے سے زیر تک یہ پورا ہمارا سٹی جو ہے نا وہ کور ہو جاتا ہے. تو آپ ہمیں اس کی اپلفٹنگ کر دیں. اور 3 اسٹیشن وہ نئے بنانے جا رہے ہیں بلوچستان حکومت، پرانے اسٹیشنوں کو اپلفٹ کرنے جا رہی ہے، وہ بھی ڈی ایم یو چلانے جا رہے ہیں. 3 ارب اس بجٹ میں ان کا ریفلیکٹ ہو رہا ہے، لیکن سی ایم صاحب نے کہا کہ میں اس کو انہانس کر کے 8 سے 10 ارب تک لے کے جاؤں گا اور یہ مکمل کریں گے وہ اسی 1 سال کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ریلوے کا ایک وہاں پہ فٹ بال گراؤنڈ ہے
जो हमने उनको दिया है, गुलिस्तान हुकूमत को जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला उनके साथ शेयरिंग में पार्टनर रहेंगे। इसी तरीके से अब मैं कराची जा रहा हूँ 6 तारीख को, तो मेरा कोशिश होगी कि सिंध से बहुत डिमांड आ रही है ब्रांच